بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کی بعد ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جاری ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں رب العزت کی صفات کا ذکر کیا۔ انہی صفات میں سے جن صفات کا رب العزت کی صفات میں سے جن کا ذکر فرمایا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک صفت ہے صفت محبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محبت کرنے والی ذات ہے۔ کن سے محبت کرتی ہے؟ اپنی مخلوقات سے، لوگوں سے، انسانوں سے، اور بالخصوص چند اہم صفات خوبیاں اگر انسان کے اندر پائے جائیں تو رب العزت اس سے مزید اور کیا ہے، محبت فرماتی ہے۔ اس مسئلے کی اور اس صفت کی وضاحت کے لیے، صفت محبت کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی 8 آیتوں کا ذکر فرمایا، یعنی اس صفت کو ثابت کیا قرآن مجید کی 8 آیات سے۔ پہلی آیت کریمہ رب العزت کا فرمان وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے لوگو تم احسان کرو، تم احسان کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، تم احسان کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کا اس آیت کریمہ میں حکم ہے، اور احسان اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے جس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے وقت احسان کے ساتھ کیا ہے، ہم عبادت کریں۔ اور اس کی وضاحت اس حدیث سے، جو کہ حدیث جبرائیل ہے، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، اے محمد ذرا یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اسی طرح کرو کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تم دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے پوچھا کیا مل احسان، اے محمد احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی جب عبادت کرو تو تمہارے اندر یہ تصور اور یہ کیفیت، دلی کیفیت پائی جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسا تصور اپنے دل میں، اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتے تو یہ ضرور سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اپنے کسی ذمہ دار کے سامنے ہے، کمپنی کا معاملہ ہو، اس کا جو مینیجر ہے یا اس کا باس ہے، ڈائریکٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے، اگر یہ ملازم شخص اسے دیکھ رہا ہے تو کام خوب اچھے سے کرتا ہے، اور اگر یہ اسے دیکھ نہیں رہا لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ شاید وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے آفس میں کیمرے لگے ہوں، CCTV کیمرے، جیسے کہ آج ایک ماحول پایا جاتا ہے، مالک جہاں کہیں دنیا میں ہے وہ دیکھ لیتا ہے کام کہ کون بیٹھا ہے آفس میں، کون آیا ہے، کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، ایک ایک حرکتوں کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے، ظاہری جو حرکتیں۔ تو یہ دو معاملات ہوتے ہیں کہ ہاں کمپنی کا مالک، کام کا جو مالک ہے وہ اسے میں دیکھ رہا ہوں،
یا اتنا ضرور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ انسان یعنی دنیاوی معاملات میں، روزی روٹی کے معاملات میں، اس کے اندر یہ تصوری کیفیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس سے بڑھ چڑھ کے کیا ہے ہمیں پیش آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، تو یہ عبادت احسان کے ساتھ کریں۔ اور اللہ کی عبادت میں احسان سے مراد یہ ہے کہ ہم جب عبادت کریں تو ہمارے اندر یہ تصور، یہ کیفیت پائی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تب جا کر کے ہم عبادت خوب اچھی طرح کریں گے۔ اور اگر یہ کیفیت، یہ تصور نہیں پایا جاتا تو اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا ہے، دیکھ رہی ہے۔ اس پر تو ہم میں سے ہر ایک کا ایمان اور یقین، تو یہ احسان ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، یہ تو تھا خالق کے ساتھ اللہ کے عبادت میں احسان۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو احسان کا حکم ہے وہ احسنو، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم غیر اللہ کے ساتھ، عبادت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، عموماً انسان ہو جانور ہو، ان کے ساتھ بھی ہم کیا احسان کریں۔ اور دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے مراد اگر دیکھا جائے تو اس میں تین چیزیں داخل ہیں۔ یہ تینوں جب اگر پائی جائیں گی تب جا کر کے ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے، احسان کیا ہے۔ نمبر ایک، بذل الندى، ہم بھلائی کے بارے میں سامنے والے کو بتائیں۔ بھلائی کیا ہے، اس کی تعلیم سامنے والے کو دیں، اس تک بھلائی پہنچائیں۔ یہ ایک پہلو ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کف الاذى، کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ نقصان دہ چیز اس تک نہ پہنچے، اس کے لیے آپ کوشش کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز ہے وطلاقۃ الوجہ، کہ جب اس سے ملیں تو خوب اچھی طرح ملیں، اچھا چہرہ لے کر کے، یعنی مسکراتے ہوئے اس سے ملیں۔ یہ نہیں کہ غصے میں اور چہرے کا رنگ بدل جائے جب وہ سامنے آ جائے، بلکہ اچھا چہرہ لے کر مسکراتے ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہے، ہم ملاقات کریں۔ تو اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو گویا کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو المہم کہنا یہ تھا اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، کہ تم احسان کرو۔ اور احسان سے مراد ادھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ عبادت میں احسان اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان۔ اگر ہم نے احسان کیا تو ہمیں کیا ملے گا، ان اللہ یحب المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے، جو محسن ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ایک اہم صفت اللہ تبارک و تعالی کی ثابت ہو رہی ہے کہ رب العزت کی ذات مخلوقات اپنے بندوں سے کیا ہے، محبت فرماتی ہے۔ اور بالخصوص اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جو احسان کرتے ہیں عبادت میں اور لوگوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ان سے کیا ہے، محبت فرماتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ رب العزت نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم اقساط سے کام لو، تم اقسطو کرو۔ اقسطو قسط سے ہے، اور قسط یا اقسطو سے مراد عدل ہے، کہ تم عدل اور انصاف کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ عدل انصاف کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو اقسطو سے مراد یہ ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو۔ ادھر اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ عدل اور انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برابری کریں، دونوں میں فرق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت میں برابری نہیں کیا، ظلم کیا، عورت کا درجہ کم رکھا بنسبت مردوں کے۔ تو ہم جواب میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام نے کب کہا کہ ہم برابری کرتے ہیں؟ کہیں پر بھی اس کا لفظ نہیں برابری کرنے کا، بلکہ اسلام ہمیشہ عدل اور انصاف سے
کام لیتا ہے کہ رب العزت نے مرد کو ایک مقام دیا اور اسی طرح عورت کو بھی ایک مقام دیا. یہ دونوں مقام برابر نہیں ہو سکتے، اور انہی دونوں مقامات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے مزید اور حقوق اور واجبات ان پر کیا ہے عائد فرمائے. اسی لیے اللہ نے انصاف کیا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے برابری کیا، کیونکہ برابری کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں. اب اس کی مثال یوں لے لیجئے، عدل اہمیت زیادہ اہم رکھتا ہے برابری سے. یعنی ایک انسان، اس کو دو اولاد ہیں، دونوں لڑکے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں کی عمر میں فرق ہے، دونوں کی عمر میں فرق ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرو. اگر یہ معاملہ ہے عدل کا کہ ہم اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں، تو ایک انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ اولاد ہے تو دونوں اولاد کے درمیان کیا ہے عدل کرے. ایک لڑکا ہے دوسرا لڑکی ہے، دونوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے. یہ نہیں کہ برابری کرے. اگر ہم یہ کہیں کہ برابری کرنا لازمی ہے تو ٹھیک ہے، جو لڑکے کو جوڑا لا کے دیا جا رہا ہے، جس قسم کا جوتا لا کے دیا جا رہا ہے، برابری کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکی کو بھی وہی چیزیں لا کر کے دیں. تو کیا ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ مناسب ہوگا؟ مناسب نہیں ہوگا. تو برابری کا تصور نہیں ہے کہ دو مختلف چیزیں ہیں، مرد عورت، خیر اور شر، انسان اور جانور، بڑا اور چھوٹا، دو مختلف چیزیں، مختلف معاملات. تو جہاں پر اگر کچھ مختلف ہیں تو ان میں کیا ہے برابری نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ دونوں کے مقام مرتبے کو دیکھتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے ہمیں عدل اور انصاف کرنا ہے، ہمیں عدل اور انصاف کرنا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقامات پر بھی ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں حکم دیا کہ ہم برابری کریں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک دوسرے مقام پر رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہو، فیصلہ کرو، تو عدل اور انصاف کے ساتھ تم لوگ کیا ہے فیصلہ کرو. تو یہ آیت کریمہ کہ جس میں رب العزت نے فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا، کہ تم عدل کرو، انصاف کرو. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عدل انصاف برابری سے مختلف معاملہ ہے. ہم نے اگر انصاف کیا، عدل کیا، تو کیا ملے گا؟ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے بھی رب العزت کی ایک اہم صفت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات محبت کرنے والی ذات ہے. اور اس آیت کریمہ میں کہ روشنی میں کہا جائے کہ جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اپنی اولاد کے درمیان، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے ملازم کے درمیان، جو عدل اور انصاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان سے کیا ہے محبت فرماتی ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 3، رب العزت کا فرمان فاستقیموا فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المقسطین. اس آیت کریمہ میں غیر قوم کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک وہ عہد اور وعدہ پورا کریں، جب تک وہ عہد اور وعدہ پورا کریں، اس وقت تک تم بھی ان کے ساتھ کیا ہے وعدہ پورا کرنا، وعدہ نبھانا. کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگاروں سے کیا ہے محبت فرماتا ہے. مطلب یہ کہ اگر غیر قوم اور تمہارے درمیان، یعنی جو غیر مسلم ہیں اور تمہارے درمیان کوئی عہد، کوئی معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کو اس وقت تک پورا کرو، پابندی کرو جب تک کہ وہ اس عہد اور وعدے کو کیا ہے پورا کر رہے ہیں. ہاں اگر انہوں نے وعدہ خلافی کی، اس عہد کو پورا نہیں کیا، تو ایسی حالت میں تمہارا معاملہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے مختلف ہونا چاہیے.
اس لیے اہل علم نے اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے 3 حالات کا ذکر فرمایا۔ ان کو یاد رکھیے کہ غیر قوم اگر ہمارے ساتھ عہد کرے اور ہم انہیں پناہ دیتے ہیں، مثلا ہمارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کے 3 حالات۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے عہد اور وعدے پر قائم رہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی ان کے ساتھ جو عہد معاہدہ ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، اس کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ عہد اور وعدے کے بعد قائم نہ رہیں، بلکہ عہد اور وعدہ خلافی کریں، معاہدے کی پابندی نہ کریں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمارے اور ان کے درمیان یہ عہد اور وعدہ کی تم ہمیں نقصان نہیں پہنچانا، تو ہم بھی تم کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن وہ اس معاہدے پر، اس وعدے پر پورا نہیں اترے، موقع انہیں کہیں ملا نہیں کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچانے لگے، تو ایسی حالت میں ہمیں حکم ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ہم بھی ان کے ساتھ قتال کریں، انہیں جواب دیں، ان کا قتال کریں، کیونکہ انہیں کیا ہے، پناہ نہیں دی جا سکتی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگرچہ انہوں نے عہد وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ وہ پیچھے سے کچھ سازش کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہے اور یہ ڈر ہے، تو ایسی حالت میں ہم اور ان کے درمیان جو عہد ہے، وعدہ ہے، ہمیں علانیہ طور پر ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم اس وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، اس وعدے کو ہم ختم کر رہے ہیں، اس معاہدے۔ تو یہ 3 حالات۔ تو بات چل رہی تھی پہلی حالت سے متعلق، رب العزت نے فرمایا کہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، کہ یہ غیر قوم جب تک تمہارے ساتھ وعدے پر رہیں، معاہدے پر رہیں، عہد پر رہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ کیا ہے، وعدہ پورا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وعدہ پورا کرنا یہ تقوی پرہیزگاری کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگاروں سے کیا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی اللہ کی محبت، صفت محبت کا ثبوت مل رہا ہے۔ آیت نمبر 4، رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح جو طہارت اختیار کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ انسان کسی برائی کا ارتکاب کیا، اللہ کی نافرمانی، اس گناہ کا اسے احساس ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرتا ہے، اور یہ عہد کرتا ہے کہ دوبارہ میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اگر اس نے سچی توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے، محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی طہارت اختیار کرنے والوں کو، کن چیزوں سے؟ نجس، پلید چیزیں، ناپاک چیزیں، ان سے جو طہارت اختیار کرتے ہیں، پیشاب ہے، پخانہ ہے، مثلا حاجت سے فارغ ہوئے تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس نجاست کو دور کرتے ہیں، بدن پر ہو، کپڑے پر ہو، جگہ پر ہو، تو جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں رب العزت ان سے بھی کیا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے، اور رب العزت توبہ کرنے والوں سے اور طہارت کا اہتمام کرنے والوں سے کیا ہے، محبت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 5، رب العزت کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع، میری پیروی کرو، رب العزت تم سے کیا ہے، محبت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کو آیت محنہ، آیت امتحان کہا جاتا ہے۔ محنہ والی آیت، محنہ امتحان کو کہتے ہیں۔
کہ اس آیت میں ایک انسان ایک کلمہ گو کے لیے اگر دیکھا جائے تو امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ اللہ نے یہ امتحان رکھا ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم نبی کی اتباع اور پیروی کرو. ہم میں سے ہر ایک اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کسی ایمان، کسی کلمہ گو سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو، اللہ سے محبت ہے، بالکل کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ امتحان ہے ایک. اس کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم نبی کی اتباع کرو. اگر تم نے ایسا کیا یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی تم سے کیا ہے؟ محبت فرمائے گی. تو گویا کہ جو نبی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے رب العزت اس سے بھی کیا ہے؟ محبت فرماتا ہے. تو صفت محبت ادھر ثابت ہو رہا ہے. آیت نمبر 6 فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. یہ آیت کریمہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو آیت کا جز گزرا ہے اس میں رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو من يرتد منكم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے، دین اسلام سے پھر جائے، یعنی مرتد ہو جائے، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اور یاد رکھو اگر کسی نے اللہ کے دین سے ارتداد کیا سوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی قوم کو لائے گا اس کے بدلے میں کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی ان سے کیا ہے؟ محبت فرمائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم مرتد ہو جائیں، دین حق کو چھوڑ دیں، تو اس سے اللہ کا نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے بدلے میں ایک ایسی امت لائے گا رب العزت کہ وہ امت، وہ قوم اللہ سے محبت فرمائے گی، سچا ایمان والا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرمائے گا. یحبہم، کہ وہ قوم اللہ سے محبت فرمائے گی، وہ یحبونہ، کہ اللہ کی ذات ان سے محبت فرمائے گی اور یہ قوم بھی اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ محبت فرمائے گی. تو ادھر بھی اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ سے بھی صفت محبت کا کیا ہے؟ ثبوت ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 7 کو لیتے ہیں. آیت نمبر 7 میں رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے. بات چل رہی ہے صفت محبت، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے. کون لوگ؟ الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وہ لوگ جو یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان سے محبت فرماتی ہے. کون؟ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اور کیسے قتال کرتے ہیں؟ صفا، کہ آپس میں مل کر کے، متحد ہو کر کے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، اور ان کے لشکر اور اس جماعت کی مثال اسی طرح ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ خوب اچھے سے صف بندی ہوتی ہے، مل مل کر کھڑے ہو کر کے، کندھے سے کندھے لگا کر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے لڑتے ہیں، کہ کوئی ایسی چیز ان کے درمیان نہیں پائی جاتی کہ اس سے ان کے درمیان کوئی تفرقہ ہو جائے یا کوئی خلل کیا ہے؟ پیش آ جائے، بلکہ سب کے سب متحد ہو کر، متفق ہو کر اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ لڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی کیا ہے؟ محبت فرماتا ہے. آیت نمبر 8 اور آخری آیت جو کہ سورہ البروج کی ہے، جس سے صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے، فرمایا رب العزت نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ اللہ کی ذات غفور ہے. غفور کہتے ہیں معاف کرنے کو. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں کو معاف فرماتی، ان کے برائیوں پر پردہ ڈالتی، ان کے ساتھ تجاوز سے کام لیتی ہے. اللہ کی ذات درگزر کا معاملہ فرماتی. یہ غفور کا مطلب ہے.
آگے کیا ہے؟ اللہ کی دوسری صفت الودود، اللہ کی ذات ودود ہے۔ ودود کسے کہتے ہیں؟ ودود ود سے ہے، ودود ود سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خالص محبت۔ ایک تو ہے محبت، اور اگر ہم کہیں اللہ کی ذات ودود ہے یعنی خالص محبت والی ذات ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا مظاہرہ کرے، اور اس محبت کے مظاہرے میں کچھ ہو سکتا ہے دنیاوی مقصد و مفاد پایا جائے، مطلب پایا جائے، لیکن اللہ کی ذات جب اپنے بندوں سے محبت فرماتی ہے تو وہ محبت کیا ہے؟ وَهُوَ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ اللہ کی ذات ودود ہے، یعنی خالص محبت فرماتی ہے، اس میں کوئی مقصد و مفاد کچھ اور کیا ہے نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو رب العزت کی ذات محبت کرنے والی ہے، اس کا کیا ہے؟ ثبوت مل رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے یہ جو 8 آیتیں گزری ہیں، ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ، سب سے اہم سبق کہ اللہ تبارک و تعالی کی مختلف صفات میں سے ایک اہم صفت کیا ہے؟ رب العزت کی ذات محبت فرماتی، اور اللہ کا محبت کرنا اپنی مخلوقات سے، لوگوں سے، انسانوں سے، وہ محبت لوگوں کی محبت سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ وہ اسی طرح محبت ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے۔ پہلی آیت کریمہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات احسان کرنے والوں سے محبت فرماتی ہے، تو ادھر ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی احسان کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں میں سے بنے۔ دوسری آیت کریمہ سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم عدل اور انصاف کرنے والوں میں سے بنے۔ تیسری آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم تقوی، پرہیزگاری ہمارے اندر کیا ہے؟ پاجے متقی پرہیزگار بنے۔ چوتھی آیت کریمہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم توبہ کرنے والوں سے بنے، توبہ کرنے والوں میں سے بنے، اور اسی طرح طہارت پسندی ہمارے اندر پائی جائے، یہ سبق ملتا ہے۔ پانچویں آیت کریمہ سے یہ ملتا ہے سبق کہ ہم نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی پابندی کریں تاکہ رب العزت کی ذات ہم سے کیا ہے؟ محبت فرمائے۔ چھٹی آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین اسلام سے ارتداد نہ کریں، دین اسلام سے ہم پھریں نہ، بلکہ دین اسلام پر قائم رہیں، دین اسلام کو ترک نہ کریں، تاکہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہلاک برباد نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بدلے میں، یعنی اگر ہم مرتد ہوتے ہیں والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں ہر کو ثابت قدم رکھے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نقصان اور اللہ کا کوئی بگاڑ اس میں نہیں ہوتا۔ ساتویں آیت کریمہ سے ہمیں یہ ملتا ہے سبق کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ کی رضامندی کے لیے قتال کرتا ہے، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی ذات اس سے کیا ہے؟ محبت فرماتی ہے۔ اسی طرح ایک آخری آیت جو تھی آیت کریمہ، اس سے یہ اہم سبق ملتا ہے کہ رب العزت کی ذات جو محبت فرماتی ہے وہ خالص محبت ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ الودود ہے، الودود یعنی خالص محبت کرنے والا۔ تو یہ اہم اسباق ہمیں ان آیات کریمہ سے مل رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ رب العزت کی ذات مختلف صفات ہیں، انہی صفات میں سے ایک اہم صفت جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ادھر جس کو ثابت کرنا چاہا قرآنی آیات کی روشنی میں، کہ رب العزت کی ذات اپنے مخصوص بندوں سے ایک خاص محبت کیا ہے؟ فرماتی ہے، اور اللہ کی یہ محبت خالص محبت ہوا کرتی ہے۔ رب العزت سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔